تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسٹوڈنٹس، بہن بھائیو، السلام علیکم۔ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس 12 اس کی بک ریڈنگ ہم نے شروع کر دی۔ اصل بک جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، پہلے ہم بک ریڈ کریں گے، کیونکہ بک ریڈ ہوگی سب سے پہلے آپ کو سب کچھ پتہ چلے گا کہ بک میں کیا کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے کویسچن کریں گے، آنسر کریں گے، شارٹ کویسچن، ایم سی کیوز، لانگ، سارا ماڈل پیپر وغیرہ کریں گے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بک ریڈ کراتا ہوں، بک سے آپ کو اچھا خاصا نالج آئے گا۔ چھٹا باب ہے ہمارا، 12ویں سے شروع ہوتا ہے۔ کھیلوں کی افادیت، بینیفٹس آف گیم۔ کھیلوں کی افادیت اور اہمیت کو ہر دور میں تسلیم کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں اس کی افادیت اور اہمیت اور بھی زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ سائنسی ایجادات کی وجہ سے روز بروز جسمانی مشقت کم ہونے کی وجہ سے انسان سست اور کاہل ہو گیا ہے۔ بندہ گھر میں بیٹھا ہے، بل جمع کرا آتا ہے، گیس کا بل، بجلی کا بل، چیزیں گھر پہنچ جاتی ہے، بندہ کیا ہو گیا؟ سست ہو گیا، جس سے اس کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ ویسے تو انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کسی نہ کسی کھیل میں حصہ لیتا ہے۔ کھیل ایک فطری سرگرمی ہے جس میں شرکت سے کھلاڑی خوش، اطمینان اور راحت و سکون حاصل کرتا ہے، یعنی کھیل سے انسان خوش ہوتا ہے اور اپنی قدرتی صلاحیتوں کو بھی اجاگر کر کے قوم اور ملک کا نام بھی روشن کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ذہنی، جسمانی، اخلاقی اور سماجی نشو و نما کا ذریعہ بھی کھیل اور کھیل کے میدان کو بتاتے ہوئے فاضل قوت کے اخراج اور فرصت کے اوقات کو بھی بمقصد بناتا ہے۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ کھیلتا ہے، کودتا ہے، ایک تو وقت اچھا گزر جاتا ہے، دوسرا بندے کی فالتو جو قوت ہے ادھر لگ جاتی ہے۔ کھیل بچے کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی اور جذباتی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور مس ایپلیٹن جو کیا کہتے ہیں، کھیلوں میں شرکت سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں: صحت مند مقابلہ اور باہمی تعاون۔ کھیلوں میں شرکت سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ صحت مند مقابلہ اور باہمی تعاون۔ نمبر 2، قیادت کی تربیت۔ نمبر 3 پہ ذہن کی تربیت۔ نمبر 4 پہ جسمانی ترقی۔ نمبر 5 پہ قدرتی صلاحیتوں کا اجاگر ہونا۔ چھٹی بات، سماجی زندگی میں ترقی، فرصت کے اوقات کا مثبت استعمال، اخلاقی تربیت ہوتی ہے، اعصابی اعضاء اور دیگر نظاموں میں ترقی ہوتی ہے، ذریعہ حصول روزگار ہوتا ہے، اس کے بعد قد و قامت کی درستگی ہوتی ہے، قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، سپورٹ مین شپ ملتی ہے۔ صحت مند مقابلہ اور باہمی تعاون، پہلی چیز یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹیم سپرٹ کسی ٹیم یا اجتماعی کھیل میں ریڑھ کی ہڈی کا کام دیتی ہے اور کامیابی کے لیے مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ ٹیم کی جیت جو ہے کسی ایک کھلاڑی کی جیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک دوسرے سے تعاون کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قیادت کی تربیت، کھیل کے دوران قیادتی صلاحیتیں کسی ٹیم کی فتح و شکست کا سبب بنتی ہیں۔ ٹیم کے کھلاڑی قائد کی ہدایات منصوبے پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ کیپٹن اپنے اعمال اور خیالات سے موقع کی نزاکت کے مطابق ان کی اہلیتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ مسلم امر ہے کہ کھیل ایک قائد کی تربیت گاہ ہے۔ مطلب کیا کہ بندہ جو ہے نا کھیل کھیلتا ہے تو اس کی تربیت اچھی ہوتی ہے، سارے لوگوں سے مل جل کر پیار محبت سے بات کرتا ہے، ادب سے بات کرتا ہے، پھر بڑا لیڈر بن کے ان سب کی جگہ پہ ٹیم کی کیپٹنی کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر کہ ایک قائد بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ جو اگلا پیج ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، ایک ایک پیج کریں گے، بہت آسان اور پیار محبت سے پڑھیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے، آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ اس ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔